بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان۔ یہ صحیح مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں میں ہے، تو اس کا عموماً اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، جبکہ یہ ترجمہ درست نہیں۔ صفائی کا لفظ طہور اور طہارت کا مترادف نہیں ہے۔ صفائی کا ایک جو ہے وہ عام معنی اور مفہوم ہے، جبکہ طہور سے مراد طہارت ہے، اور طہارت علماء کرام نے اس کا ترجمہ طہارت کیا ہے۔ کتاب الطہارت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح میں بھی حدیث موجود۔ تو اس طہور کا معنی طہارت ہے۔ طہور اور طہارت آپس میں مترادف ہیں، اور طہارت کا معنی ہے پاکیزگی اور خاص پاکیزگی۔ طہارت کی قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، پھر طہارت ظاہری، طہارت باطنی، پھر اس کے صوفیہ نے اور بہت ساری اقسام بیان کی ہیں۔ تو اگر فقہی اصطلاح کے طور پر دیکھا جائے تو وضو پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے، غسل پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے، تیمم پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے، اور باطنی طور پر دیکھا جائے تو جو قلبی عوارض ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ان سے پاک ہونا، یہ بھی طہارت ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، اور جو جتنا صاحب علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی شرح میں اور توضیح میں آگے بڑھتا ہے۔ تو چونکہ ہم عوام سے بات کر رہے ہیں، تو طہارت سے مراد عمومی طور پر جو علماء اور فقہاء نے لیا ہے وہ وضو، غسل اور تیمم، اور پھر بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، اور جتنی بھی نماز کی مشہور جو 9 شرائط ہیں، اور ان میں طہارت کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس لیے طہور کا جو ہے اس کا مترادف طہارت ہے۔ تو علماء کرام اس حدیث کا ترجمہ طہارت کے لفظ سے کرتے ہیں، نہ کہ صفائی کے۔ صفائی اگر اس کا وہ معنی کر دیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو جامع الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام میں، احادیث میں، تو اس طرح پھر وہ الفاظ کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوتا، اور وہ بات مکمل نہیں ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کے جو الفاظ میں جو معانی اور مفاہیم کی ایک دنیا ہے، اس کو کسی ایک لفظ میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حدیث کا ترجمہ درست کیجیے۔ الطہور شطر الایمان کا ترجمہ ہے طہارت نصف ایمان ہے، نہ کہ صفائی۔